السلام علیکم. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں وہ ہے ہمارا QSO کی سیریز کے اندر چیپٹر 5. اور آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم ڈسکس کریں گے آرٹیکل 74 جو کہ ڈیل کرتا ہے سیکنڈری ایویڈنس کے ساتھ. پچھلی ویڈیو میں ہم نے پرائمری ایویڈنس کو کور کر لیا تھا. آج ہم دیکھیں گے کہ سیکنڈری ایویڈنس کسے کہا جاتا ہے. تو شروع کرتے ہیں آرٹیکل 74 سے. آرٹیکل 74 سیکنڈری ایویڈنس. Secondary evidence means and includes certified copies given under the provisions hereinafter contained. آرٹیکل 74 کے اندر 5 قسم کے ڈاکومنٹس کو اس نے سیکنڈری ایویڈنس کہا ہے. سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے کہ سرٹیفائڈ کاپیز گیون انڈر دا پروویژنز ہیئر ان آفٹر کنٹینٹ، کہ جو آگے پروویژنز بتائی گئی ہیں 85 سے لے کر 95 سرٹیفائڈ کاپیز کے ساتھ ڈیل کرتی ہیں، ان کے اندر جس ڈاکومنٹ کو سرٹیفائڈ کاپی کہا گیا ہے وہ سیکنڈری ایویڈنس سمجھی جائے گی. سرٹیفائڈ کاپی کہتے ہیں مصدقہ نقل جو کہ اٹیسٹڈ، اس کو ہم سیکنڈری ایویڈنس کہیں گے. اس کے بعد کہتا ہے کہ کاپیز میڈ فرام دا اوریجنل بائی میکینیکل پروسیس وچ ان دیم سیلز انشور دا ایکوریسی آف دا کاپی اینڈ کاپیز کمپیئرڈ وتھ سچ کاپیز. اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ ایک اوریجنل کاپی سے آپ نے کسی میکینیکل پروسیس کے ذریعے کوئی اور کاپی بنائی ہے، اور وہ جو کاپی آپ نے بنائی ہے وہ خود اپنی ٹھیک ہونے کی ایکوریسی کی خود ضمانت دے، انشور کرے، تو اس کو بھی ہم سیکنڈری ایویڈنس کہیں گے. اینڈ کاپیز کمپیئرڈ وتھ سچ کاپیز، اور اس کاپی سے آپ نے اور کاپیز بنا لی، ان کو بھی سیکنڈری ایویڈنس کہیں گے. فار ایگزامپل یہ ایک پیج پڑا ہے، اس کا میں میکینیکل پروسیس کے ذریعے ایک کاپی بناتا ہوں، میں اس کی تصویر کھینچ لیتا ہوں. اب وہ جو تصویر ہے وہ اس اوریجنل کی سیکنڈری کاپی کہی جائے گی، اور اس تصویر سے میں کوئی اور کاپی بناتا ہوں ہاتھ سے لکھ کر، اس کو بھی سیکنڈری ایویڈنس کہا جائے گا. لیکن شرط یہ ہے کہ جو پہلی کاپی تھی وہ میکینیکل پروسیس کے ذریعے بنائی گئی ہو، ہاتھ سے لکھی ہوئی نہ ہو. آگے بات آ رہی ہے، ایک اوریجنل کی آپ نے کاپی بنائی میکینیکل پروسیس سے، اور اس میکینیکل پروسیس والی کاپی سے آپ نے دوسری کاپی ہاتھ سے لکھی، ان دونوں کو سیکنڈری ایویڈنس کہا جائے گا. اس کی ایگزامپل نمبر جو 1 ہے اس کے اندر بتایا گیا ہے A photograph of an original is secondary evidence of its contents, though the two have not been compared, if it is proved that the thing photographed was the original. ایک فوٹوگراف تھی، اس کو آپ نے ایک اوریجنل سے کھینچا ہے، وہ ہوگی سیکنڈری ایویڈنس. اس کو آپ نے خود دوسری کاپی ہاتھ سے لکھ کر بنا دی ہے، اب یہ بھی سیکنڈری ایویڈنس ہوگی، چاہے اس کو جو میکینیکل پروسیس سے بنائی تھی اور جو ہاتھ سے لکھی ہے، ان دونوں کو کمپیئر نہ بھی کیا جائے اوریجنل کے ساتھ، تب بھی یہ سیکنڈری ایویڈنس ہوگی، کیونکہ اس کے اندر جو بات ہے وہ مین بات ہے کہ میکینیکل پروسیس سے بنائی گئی ہے، مشین کے ذریعے بنائی گئی ہے، مشین کے اندر غلطی کا احتمال کم ہوتا ہے. اگلی جو بات آ رہی ہے کہ اس میں جب تک اوریجنل سے کمپیئر نہ کریں اس کو سیکنڈری ایویڈنس نہیں مانا جائے گا. لیکن یہاں اگر آپ اوریجنل سے کمپیئر نہ بھی کریں سیکنڈری ایویڈنس مانا جائے گا، کیونکہ مشین آ گئی ہے، میکینیکل پروسیس آ گیا ہے. اس کے بعد تیسرے میں وہ کہتا ہے کاپیز میڈ فرام اور کمپیئرڈ ود دا اوریجنل. جو کاپیز اوریجنل سے بنائی گئی ہیں یا اوریجنل کے ساتھ کمپیئر کی گئی ہیں وہ بھی سیکنڈری ایویڈنس ہوں گی. فار ایگزامپل اوریجنل سے بنانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ اوریجنل ہے، اس کو میں ہاتھ سے یہاں لکھ کر ایک دوسری کاپی بنا لیتا ہوں، اب یہ اوریجنل سے بنائی گئی ہے، میڈ کی گئی ہے. اسی جو میں نے دوسری کاپی بنائی ہے اس کو میں تیسرا ایک ڈاکومنٹ لکھتا ہوں، اس کے اوپر لکھ دیتا ہوں، یعنی کہ اس کاپی کو دیکھ کر میں تیسری کاپی بنا لیتا ہوں اور اس کو میں اوریجنل کے ساتھ کمپیئر کر لیتا ہوں، تو یہ بھی سیکنڈری ایویڈنس ہوگی. اس کی جو 2 ایگزامپلز ہیں illustration B کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ a copy compared with a copy of a letter made by a copying machine is secondary evidence of the contents of the letter if it is shown that the copy made by the copying machine was made from the original. اس کے اندر بتا رہا ہے کہ ایک کاپی ہے، اس کو اوریجنل سے بنایا گیا تھا میکینیکل ذریعے سے، اور اس کو دیکھ کر ایک اور کاپی لکھی گئی ہے ہاتھ کے ذریعے سے. اب اگر یہ کاپی ثابت کر دے کہ یہ جو کاپی ہے یہ میکینیکل طریقے سے بنائی گئی تھی تو اس کو بھی سیکنڈری ایویڈنس مانا جائے گا. فار ایگزامپل یہ ہے اوریجنل، اس کی میں نے تصویر کھینچی، تصویر کھینچ کے میں نے یہاں رکھ دی، یہ ایک کاپی بن گئی. کون سی؟ میکینیکل پروسیس سے بنائی ہوئی کاپی. اس کاپی سے میں بنا رہا ہوں ایک تیسری کاپی، اور اس کاپی کو میں اس کاپی کے ساتھ کمپیئر کرتا ہوں تو اس کو سیکنڈری سمجھا جائے گا. اگر اس بات کی ضمانت موجود ہے کہ یہ جو میکینیکل تھی یہ اوریجنل سے بنائی گئی تھی میکینیکل کے ذریعے، تو اس کو بھی سیکنڈری مانا جائے گا. پہلی جو بات کر رہے ہیں نا ایک کاپی، یہ کاپی بات کر رہے ہیں تیسری کاپی کی. compared with the copy of a letter made by the copying machine، یعنی کہ اس کاپنگ مشین والی کاپی کے ساتھ کمپیئر کی گئی کاپی کو سیکنڈری ایویڈنس مانا جائے گا. اگر یہ شو کر دیا جائے کہ دا کاپی میڈ بائی دا کاپنگ مشین، یعنی کہ یہ جو کاپنگ مشین کے ذریعے بنائی گئی کاپی ہے یہ کمپیئر کی گئی تھی اوریجنل کے ساتھ،
کاپنگ مشین والی کو اوریجنل کے ساتھ اگر کمپیئر کیا گیا اور اس کو کمپیئر کی ہوئی کو تیسری کے ساتھ بنایا گیا اس کے دیکھ کر، تو اس کو بھی صحیح مانا جائے گا اگر یہ والی اس کے ساتھ کمپیئر کی گئی تھی۔ جو اس کی اگلی السٹریشن ہے وہ اس بات کو اور کلیئر کر دے گی۔ السٹریشن سی ہے، اے کاپی ٹرانسکرائبڈ فرام اے کاپی but afterwards compared with the original is secondary evidence, but the copy not so compared is not secondary evidence of the original, although the copy from which it was transcribed was compared with the original۔ اب بات آ گئی ہے کہ یہ ایک اوریجنل کاپی ہے، اس کو میں نے دیکھ کر ایک دوسری کاپی بنائی ہے، ٹرانسکرائب کی ہے، میکینیکل پروسیس سے، کاپنگ مشین سے تصویر نہیں کھینچی، فوٹوسٹیٹ نہیں کی، خود ہاتھ سے لکھی ہے، 2 کاپیاں ہو گئی۔ اس ہاتھ سے لکھی ہوئی کاپی سے میں نے ایک تیسری کاپی لکھی ہے، وہ بھی ہاتھ سے لکھی ہے۔ اب جب تک اس تیسری کاپی کو میں پہلی اوریجنل کے ساتھ کمپیئر نہیں کروں گا تب تک یہ سیکنڈری ایویڈنس نہیں مانی جائے گی۔ اس کو میں تیسری ہاتھ والے لکھی ہوئی کو دوسری ہاتھ والے لکھی ہوئی کے ساتھ کمپیئر کر بھی لوں پھر بھی سیکنڈری ایویڈنس نہیں مانا جائے گا جب تک کہ اوریجنل کے ساتھ نہ کروں۔ لیکن اگر یہ تصویر ہوتی یا فوٹوسٹیٹ ہوتی تب میں اس کو تیسری کو دوسری کے ساتھ بھی کمپیئر کر لیتا تو اس کو بھی سیکنڈری مانا جاتا۔ اس میں بات یہی ہے کہ جہاں پر کاپنگ مشین آ جائے، میکینیکل پروسیس آ جائے، وہاں پر قانون کہتا ہے کہ آپ ٹھیک ہے ہم دوسری کاپی کے ساتھ کمپیئر کی ہوئی کو بھی مان لیں گے، لیکن جہاں ہاتھ سے لکھنے کی بات آ جائے گی وہاں اوریجنل کے ساتھ اگر کمپیئر کیا ہے تو ٹھیک ہے ورنہ نہیں۔ اس کی میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ جیسے یہ ایک ڈاکومنٹ ہے، یہ کارڈ گرفتاری ہے۔ اب اس کارڈ گرفتاری کی ایک تصویر کھینچ لی اور اس کو فائل کے اندر لگا دیا۔ اب اس ڈاکومنٹ کی یہ جو تصویر آ گئی ہے یہ اتنی اچھی رہی ہے، ٹھیک ہے، سمجھ نہیں آ رہا، پڑھا نہیں جا رہا، ہم نے ہائی کورٹ میں فائل بھیجنی ہے، تو اب ہم کیا کریں گے، ہم اس کی ایک بیٹر کاپی بنائیں گے، اس کو میں ہاتھ سے لکھ لوں گا، وہ تیسری کاپی بن گئی۔ اب اس بیٹر کاپی کو میں اس فوٹو اسٹیٹ کے ساتھ اگر کمپیئر کر لوں تو یہ اس کا سیکنڈری ایویڈنس ہو جائے گا۔ لیکن اگر یہ کارڈ گرفتاری ہے، میں اس کو دیکھ کر ایک اور کارڈ گرفتاری ہاتھ سے لکھتا ہوں، اس کو دیکھ کر ایک اور کارڈ گرفتاری میں ہاتھ سے لکھتا ہوں، اب وہ جو تیسری کاپی ہوگی اس کو اگر میں نے اوریجنل کے ساتھ کمپیئر کیا ہے تو سیکنڈری ایویڈنس ہے، اگر میں نے اس کو دوسری ہاتھ سے لکھی کاپی کے ساتھ کمپیئر کیا ہے تو یہ سیکنڈری ایویڈنس نہیں۔ تو اس کے اندر ٹوٹل یہی بتایا گیا ہے کہ کاپی میڈ فرام اور کمپیئرڈ ود اوریجنل، کہ یا تو اوریجنل سے بنائی جائے یا اوریجنل کے ساتھ کمپیئر کی جائے اگر ہاتھ سے لکھی ہوئی ہے۔ لیکن اگر جو میکینیکل پروسیس والی ہے جو ہم نے 2 کے اندر پڑھا ہے، کاپیز کمپیئرڈ ود دا کاپیز کو بھی مان رہا ہے کہ اگر میکینیکل پروسیس سے بنائی گئی ہے تو اس کی کاپی کے ساتھ بھی اگر آپ نے کوئی کاپی کمپیئر کر کے بنا لی ہے تو اس کو بھی سیکنڈری ایویڈنس سمجھا جائے گا۔ اس کے بعد 4 میں کہتا ہے کاؤنٹر پارٹس آف ڈاکومنٹس ایز اگینسٹ دا پارٹیز ہو ڈیڈ ناٹ ایگزیکیوٹ دیم۔ جیسے ہم نے آرٹیکل 73 کے اندر پڑھا تھا کہ کاؤنٹر پارٹس ہوتے ہیں، اور کاؤنٹر پارٹس ایک ڈاکومنٹ جس کے 2 حصے ہوتے ہیں، ہر ڈاکومنٹ پہلے کا کاؤنٹر پارٹ ہوتا ہے، اس کے اوپر ایک یا کچھ پارٹی سائن کرتی ہیں۔ ہم نے آرٹیکل 73 میں پڑھا تھا جس نے اس کاؤنٹر پارٹ کے اوپر سائن کر لیا اس کے خلاف وہ پرائمری ایویڈنس، جس پارٹی نے اس کاؤنٹر پارٹ کے اوپر سائن نہ کیا اس کے خلاف وہ سیکنڈری ایویڈنس۔ تو یہاں پر وہی بات کر رہا ہے کہ وہ کاؤنٹر پارٹ ڈاکومنٹ جس کے اوپر کسی پارٹی نے ایگزیکیوشن نہیں کی تو اس کے خلاف وہ ڈاکومنٹ سیکنڈری یوز کیا جائے گا۔ 5 میں کہتا ہے oral accounts of the contents of a document given by some person who has himself seen it، کہ ایک ڈاکومنٹ جس کو ایک بندے نے دیکھا تھا اور اس کے بارے میں وہ آ کر زبانی شہادت دے رہا ہے، وہ ڈاکومنٹ غائب ہو گیا، لیکن وہ بندہ جس نے دیکھا تھا وہ موجود ہے، وہ آ کر زبانی شہادت اور ایویڈنس عدالت میں دیتا ہے آن اوتھ کہ سر میں نے وہ ڈاکومنٹ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا، وہ ڈاکومنٹ ٹھیک تھا، تو اس کو بھی سیکنڈری ایویڈنس کہا جائے گا۔ اس کی illustration ہے illustration D، neither an oral account of a copy compared with the original nor an oral account of a photograph or copying machine of the original is secondary evidence of the original۔ اس کے اندر بات کر رہا ہے کہ چاہے اوریجنل کی تصویر ہے یا چاہے اوریجنل کو خود ہاتھ سے دیکھ کر لکھا ہے، کمپیئر کیا ہے، جو بھی بات ہے، کاپی کی اورل ایویڈنس نہیں مانی جائے گی جب تک کہ آپ نے اوریجنل ڈاکومنٹ نہیں دیکھا تھا، آپ اس کے بارے میں زبانی شہادت نہیں دے سکتے۔ آپ نے کاپی دیکھی تھی، چاہے وہ میکینیکل پروسیس سے بنائی گئی تھی، کاپنگ مشین سے بنائی گئی تھی، اورل ایویڈنس اس کو نہیں مانیں گے، اورل اکاؤنٹ اس کا نہیں لیا جا سکتا۔ چاہے ہاتھ سے لکھی ہوئی تھی، اس کو اوریجنل کے ساتھ کمپیئر کیا گیا تھا، اس کو بھی نہیں، جب تک کہ اوریجنل ڈاکومنٹ جس بندے نے دیکھا ہے اس کی اوریجنل کی اگر وہ شہادت دے گا تو اس کو اورل اکاؤنٹ اور پھر اس کو سیکنڈری ایویڈنس مانا جائے گا، ورنہ نہیں مانا جائے گا۔
تو یہ تھا جی آج کا ہمارا لیکچر آرٹیکل 74 سے ریلیٹڈ. امید ہے کہ آپ کو اس کی سمجھ آ گئی ہوگی. اگر آپ کو کوئی کوسچن ہو تو آپ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں. ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.